الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، رجب کے مہینے میں معراج کا تذکرہ ایک عمومی چیز ہے. عام طور پر اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج کرائی گئی جو کہ جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی ہے، اور اس معراج کا انکار کر دینا ایک مسلمان کو اسلام سے ہٹا دیتا ہے. یہ اپنی حقیقتوں کے ساتھ سارا واقعہ مسلم ہے، اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے اور لوٹنے کے بعد اپنے اس واقعے کا تذکرہ حضور نے مکے کے لوگوں سے کیا تو ایک مشرک نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ جو نبی ہے محمد اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور آسمان کے اوپر کی باتیں بتاتے ہیں، اب تو انہوں نے حد کر دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں کا سفر کر کے اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دشمن اسلام کے نام سے جب اس واقعے کو سنا کہ حضور یوں کہتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے. تو ایک معراج حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو اللہ نے جسمانی معراج بھی کرایا اور روحانی معراج، اور ایک معراج اس امت کی ہے جو جسمانی تو نہیں ہے بلکہ روحانی معراج ہے کہ وہ جو رکاوٹیں اور وہ جو تکالیف، وہ جو آزمائشیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی اور آپ کے ساتھ ہوئی تھی، یہی کچھ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اور ان تکالیف کے بعد اور ان مشقتوں کے بعد اور محنتوں کے بعد جو معراج حضور کو کرائی گئی تھی، ایسے ہی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرائے گا. بس فرق اتنا ہے کہ آپ کے معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی، اور اس امت کو صرف روحانی معراج اللہ کرائیں گے. ایسے ہی ترقیوں کی راہوں پر اللہ اس امت کو گامزن کریں گے.
لیکن ان تکالیف سے گزرنا پڑے گا، وہ تانے سہنے پڑیں گے، وہ مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا، تبھی جا کر اللہ معراج کرائیں گے۔ کہ کیا کچھ مصیبتیں تھیں جن کا تذکرہ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہے کہ کن مشکلات کے ساتھ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا، کیسے جنہوں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا تھا اور سچا اور امانت دار کہتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ کو ساحر جادوگر کہنے لگے، کیسے آپ کے وہ مخالف ہو گئے۔ تو ان تکالیف سے اس امت کو بھی گزرنا ہے۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے صرف سراسری واقعہ نہیں ہے کہ آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہاں، مختصر واقعہ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر جب آپ گئے تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی۔ یہ آسمانوں کا آپ کا سفر تھا، اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے، آپ آگے بڑھتے چلے گئے، سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، یہاں تک کہ اللہ کا عرش آیا، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہاں تک کہ میری رسائی ہے، اگر اس کے بعد ایک قدم بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو جل کر راکھ کر دیا جاؤں گا۔ یکسرے موئے برتر برم، فروغ تجلی یشوزت برم، کہ اگر ایک بال بھی میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میری اس کے آگے جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر وہاں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنے سامنے ملنا، جس کو قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ اتنے قریب ہوا اپنے رب سے کہ گویا کہ کسی تیر کمان کے دو کنارے قریب ہوتے، جیسے تیر کمان ہوتا ہے کہ جس کے دونوں کمان کے کنارے اتنے قریب ہوتے، اتنا اللہ اور رسول اللہ آمنے سامنے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بلندیوں پر لے جایا گیا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اس واقعے کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ عجیب بات ہے کہ بشارت کی جو چیز ہے وہ صرف ایک آئی، بشارت کی چیز، اور جو تکالیف کی چیزیں تھیں، جو عذابات تھے، جو مصیبتیں تھیں، اس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا گیا، ان گنت وہ بہت ساری چیزیں شمار کی گئیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا تھا، اور بات اسی بات پر آ کر رکی تھی گزشتہ جمعے میں، کہ اس بہترین سفر کے اندر عذابات کو ہی کیوں دکھلایا گیا، جہنم کو ہی کیوں دکھلایا گیا، اور مصیبتوں کو ہی کیوں دکھلایا گیا، اور بشارت کی چیز، خوشخبری کی چیز صرف ایک دکھائی جا رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا ہوا۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے، کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتی ہے، دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی تشریح کرتا ہوں کہ کسی بھی نقصان دہ چیز کو پہلے ہٹایا جائے، نفع کو بعد میں دیکھا جائے، یہ عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے، کاروبار کا ضابطہ ہے، میڈیسن کا ضابطہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ پہلے نقصان کا خاتمہ کیا جائے اور نفع کا بعد میں سوچا جائے۔ مثال کے طور پر یہاں سیلنگ کرنی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے چھت میں سے یا کسی مکان کے چھت میں سے پانی ٹپکتا ہے، تو سیلنگ یہ تو بعد میں کری جائے گی، لیکن وہ جو پانی ٹپک رہا ہے پہلے اس نقصان کو دور کیا جائے گا، یہاں کیمیکل ملا کر ڈالا جائے، کچھ روک تھام اس پانی کے ٹپکنے کی جائے، تب جا کر اگر یہ کیا جائے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور دوسری مثال لے لیں کہ اگر کسی انسان کو تھوڑا یا پھنسی جسم پر آ جائے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کاٹنا ہی پڑے گا،
تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کاٹنے میں تکلیف ہوگی، نشتر لگانا ہے تو یہاں تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا اور نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد ایک بڑا فائدہ ہے جو سامنے نظر آنے والا ہے۔ اور اگر اس نقصان کو برداشت نہیں کرتے، اس کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر آگے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی پھوڑا اور یہی پھنسی ناسور بن جائے گا اور انسان کی زندگی کو چھین لے سکتا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا ضابطہ ہے، میڈیسن کا ضابطہ ہے، کاروبار کا ضابطہ ہے، تجاروں کا ضابطہ ہے کہ پہلے نقصان کی چیز کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نفع کی چیز کو لیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی جی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے اور سٹے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جوے کے اندر، سٹے کے اندر اور ایسے ہی شراب نوشی کے اندر بڑا گناہ ہے، لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے لیکن گناہ بھی بہت بڑا ہے اس کے اندر۔ تو پہلے گناہ کو سامنے لایا گیا اور نفع کو بعد میں بتایا گیا کہ فیما اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ سٹے میں کیا فائدے، جوئے کے اندر کس اعتبار سے فائدہ کہا قرآن کریم نے، کیونکہ وہ زمانے کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ اس زمانے کے جو جواری ہوا کرتے تھے، جو سٹے باز ہوا کرتے تھے، وہ جوا اپنے لیے نہیں کھیلتے تھے، وہ سٹا اپنے لیے نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کا وہ جوا جو کھیلنا تھا وہ غریبوں کے فائدے کے لیے تھا۔ وہ جوئے سے جو رقم حاصل کرتے، جو رقم جیت جاتے، یا سٹے سے جو رقم انہیں حاصل ہوتی، وہ ساری رقم کو غریبوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے جوا نہیں کھیلا، کبھی اپنے لیے سٹا نہیں کھیلا، لیکن اللہ جانتے تھے کہ 1400 سال بعد ایک امت آئے گی، وہ بھی جوا کھیلے گی اور سٹا کھیلے گی، لیکن وہ اپنے غرض سے نہیں، اپنے فائدے کے، دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ خود اپنے فائدے کے لیے کھیلے گی۔ وہ ایک جانور کو لاتے، مشرکین مکہ اس زمانے کے دور جہالت کے اندر جانور کو ذبح کرتے اور اس میں تیر رکھتے تھے، اور ہر ایک تیر پر کسی پر لا، کسی کے پر نام لکھا ہوتا، یعنی ہاں یا نہیں، ہاں یا نہیں، ایسے 7 تیر جانور کے اندر رکھ لیتے، اور پھر ایک ایک سے کہا جاتا کہ اپنے اپنے تیر کو اٹھائیں، تو جس کے تیر پر نام لکھا ہوا ہوتا، یعنی ہاں لکھا ہوا ہوتا، تو وہ اپنا حصہ اس میں سے لے لیتا، اور جس کے تیر پر لا لکھا ہوا ہوتا، نہیں، تو اس کا حصہ اس میں ویسے ہی رہ جاتا۔ تو جن کے حصے نہیں نکلتے تھے، وہ حصے جن کے نکلتے تھے وہ لوگ لے لیتے اور اس گوشت کو لے جا کر غریبوں میں تقسیم کرتے، حالانکہ ناجائز، حرام ہے طریقے کا۔ اگر آج کوئی کرتا ہے تو اسے ناجائز کہا جائے گا، جسے لاٹری ہوتی ہے، لوگ پیسہ لگاتے کہ امید پر، لالچ پر کہ 10 روپے لگاؤں گا تو 50 آئیں گے، 100 لگاؤں گا تو 1000 آ جائیں گے، دوسروں کا حق اس میں مارا جاتا ہے، اور حرام کی رقم لا کر اپنے بچوں کو کھلاتے، حرام کے مال سے اپنے اولاد کا پیٹ پالتے۔ لوگوں کو عادت لگی ہوتی ہے، مٹکی کی عادت لگی ہوئی، سٹے کی عادت لگی ہوئی، جوئے کی عادت لگی ہوئی، کرکٹ میچ ہوتا ہے اس وقت سٹا لگایا جاتا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پیسے سے جا کر بڑھ کر پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس میں دوسروں کا نقصان بھی ہے، کسی کا حق مارنا اس میں ثابت آ رہا ہے۔ تو بہرحال حضور کو فرمایا گیا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگرچہ کہ شراب کے اندر، نشے کے اندر اور سٹے کے اندر لوگوں کو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا گناہ بھی ہے، لہذا اس سے روک دیا جائے۔ تو جو نقصان کی چیزیں ہیں اس کو پہلے ختم کیا جائے، پھر بعد میں نفع کا سوچا جائے۔ اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پہلے پرہیز کیا جائے، یہ غذا کھائیں، یہ مت کھائیں، اس سے پرہیز کریں، پھر گولی کھائیں، آپ کو نفع ہوگا۔ اگر آپ نقصان کی چیز بھی کھاتے رہیں گے اور گولیاں بھی کھاتے رہیں گے، علاج بھی کریں گے، تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے واقعہ بار سنایا ہوگا، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے عرب کے علاقے میں، اور عرب کی گرمی اپنے انتہا کو ہوتی ہے، عرب کی گرمی انتہا کو ہوتی ہے، تو وہ کار میں سفر کر رہے تھے، اور وہاں کی کاریں مستقل اے سی میں ہی چلتی ہیں،
تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی کانچ کے گلاس جو ہے اسے کھول دیجیے، کھڑکیاں کھول دی جائیں، کھڑکیاں نہ لگائیں۔ میرے حال کھڑکیاں کو کھول دیا گیا۔ جب راستہ کچھ آگے گزرا تو کار میں گرمی سی محسوس ہو رہی تھی، گرم ہوئی چلتی ہے عرب کے اندر عام طور پر۔ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ گاڑی میں تو اے سی چالو ہے، گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو مریدین نے کہا کہ حضرت گاڑی کی کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ بھائی کھڑکیاں تو کھلی ہے لیکن اے سی بھی تو چالو ہے نا، گاڑی سے ٹھنڈی ہو جانی چاہیے تھی، اے سی تو جاری ہے بہت دیر سے۔ کہنے لگے حضرت جی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اے سی چاہے کتنی بھی رفتار سے بڑھا دیا جائے، جب تک یہ کھڑکیاں بند نہیں کی جائیں گی تب تک یہ گاڑی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اگر گاڑی ٹھنڈی کرنی ہے تو کھڑکیاں لگانا ہی پڑے گی، ونڈو بند کرنا پڑے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، سب اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر دیں۔ کار کی کھڑکیاں بند کی گئی، چند ہی منٹ گزرے تھے کہ گاڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت شاہ دہلوی ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو اس سے ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا، مجھے بھی پتہ ہے کہ گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن اس واقعے سے میں کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا تھا۔ جیسے اے سی چالو تھا اور کانچ کھلی تھی، گرمی اندر آ رہی تھی، لہذا اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے کھڑکیاں بند ہو گئی اے سی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور گاڑی پوری ایئر کنڈیشن ہو گئی۔ تو لہذا ایسی انسان کی ایک زندگی ہے، انسان کی ایک زندگی ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کر لیتا ہے، بہت چیزیں کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھلی رکھتا ہے۔ اس وجہ سے گناہوں کی کھڑکیاں کے کھلی رکھنے کی وجہ سے گناہ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کی نیکیوں کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا۔ تو لہذا نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کھڑکی کو بھی بند کرنا ہوگا۔ جیسے نقصان کی چیز کو پہلے بند کیا گیا تو پھر فائدہ دینے والی چیز نے فائدہ دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو آپ دیکھیں، حضور نے جو صحابہ کو نصیحت کی، صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کر دے، کچھ سمجھا دے، بتا دے، تو حضور یہ نہیں کہتے کہ 100 رکعت نفل پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ذکر کی ایک تسبیح کرتے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں فرماتے تھے۔ حضور کہتے تھے کہ لا تغضب، غصہ مت کر، غصے میں زیادہ مت آ، کبھی کسی کو کہہ رہے کہ زیادہ چھڑپڑ مت کر، کسی سے کہہ رہے کہ نرمی کے ساتھ پیش آ، اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ یہ تذکرے زیادہ ہو رہے کہ نفی کے نقصان کی چیز ہے، اس سے بچ جائے گا، گناہوں سے رک جائے گا، نیکیوں کا کرنا خود بخود آسان ہو جائے گا۔ تو لہذا نفی کی چیز کو بعد میں دیکھا جائے اور نقصان کی چیز کو پہلے بتایا گیا۔ تو یہ ضابطہ ہے عربی کا کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے، یعنی نقصان کی چیز کو پہلے ہٹایا جائے اور نفع کی چیز کو بعد میں لایا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے معراج کے سفر کے اندر پہلے رکاوٹوں کا تذکرہ کیا گیا، رکاوٹیں آئیں، عذابات دکھائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر چلے تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے کہ یا رسول اللہ ان کی طرف ان کا جواب نہ دے، ان کی طرف مت جائے، آپ سیدھے چلے۔ پھر آگے چلے تو کچھ لوگوں نے آپ کو اور پکارا ادھر آ جائے۔ حضرت جبرائیل نے منع کیا تھا کہ ادھر نہ جائے، آپ رکے رہے، میرے ساتھ چلے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ بڑھیا آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کی طرف بھی نہ بڑھے، آپ میرے ساتھ چلتے رہے۔ پھر اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو حضور کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے کہ نانا اس کی طرف بھی مت جانا، آپ سیدھا چلے۔ آگے چلتے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے کہ السلام علیکم یا حاشر یا محمد، آپ کے الفاظ اور القاب کے ساتھ انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی کون تھے وہ لوگ جو شروع میں ملاقات ہوئی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ یہود تھے، یہود۔ اگر آپ ان کی بات کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت بھی یہودیت مذہب کے اندر تبدیل ہو جاتی، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ پھر حضور ہم اور آگے چلے تو اور آگے جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائی لوگ تھے، وہ عیسائی تھے۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیتے تو آپ کی ساری امت عیسائیت کی طرف منتقل ہو جاتی۔
پھر اور آپ آگے چلے تو ایک بڑھیا آپ کو بلا رہی تھی، میں نے جانے سے منع کیا، کہا کہ وہ کون تھے؟ کہا کہ وہ بڑھیا دنیا تھی، وہ دنیا آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اگر آپ دنیا کی طرف چلے جاتے تو آپ کی امت دنیا اور اس کی لذتوں کے اندر ملوث ہو کر ہلاک ہو جاتی۔ پھر اور آپ نے آگے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا، یہ کون تھا؟ تو کہا کہ شیطان تھا، شیطان۔ اگر آپ اس کی بات پر لبیک کہہ لیتے اور آپ اس کے پاس چلے جاتے تو آپ کی امت شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے دین کو کھو بیٹھتی تھی، لہذا اسی لیے میں نے منع کیا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا، جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کا جواب دیا، وہ انبیاء تھے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ انبیاء کی ایک جماعت تھی جنہوں نے آپ کو سلام کیا، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں۔ تو یہ حضور کی معراج کے سفر میں اس طریقے کی رکاوٹیں آپ کے ساتھ آئی، اسی طریقے سے اس امت کے ساتھ بھی ایسے ہی بے عینی رکاوٹیں آئیں گی۔ یہودیت کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، عیسائیت کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، دنیا اس امت کو اپنی طرف روغنیوں کی طرف روغنیوں کے ساتھ کھینچے گی، اور ایسے شیطان اپنے وسوسوں کے ساتھ اس امت کو اپنے دھوکے میں ڈال کر اسلام سے ہاتھ دھو بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس امت کی معراج یہی ہے کہ امت ان ساری چیزوں سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو نکال لے، یہی اس امت کی معراج ہے کہ یہودیوں کے دھوکے سے بچے، عیسائیت کے دھوکے سے بچے، شیطان کے دھوکے سے بچے، دنیا کے دھوکے سے بچے۔ اور پھر اس سفر کے اندر کچھ اور باتیں بھی بتلائی گئی تھی، کچھ اور واقعات کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ خالص ایک ایسے ہی روحانی سفر نہیں ہوا اور نہیں خالص جسمانی سفر ہوا۔ ہاں، حقیقت میں جسمانی سفر ایسا ہے کہ اگر کوئی اس سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سفر کی تصدیق کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس سفر سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں کن واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور واقعات کو بھی پڑھنا ہوگا اور ان واقعات کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ان سے ملنے والے سبق کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح روش پر لانا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر پر جا رہے ہیں، آسمانوں کا سفر ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے، جن کے ناخن لوہے کے بنے ہوئے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنی پیٹھ کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آگے بڑھیے، بعد میں تذکرہ کرتا ہوں۔ پھر اور آپ آگے بڑھے، آگے چلتے چلے تو آپ نے حضور نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، خون کی نہر۔ اس نہر کے اندر کچھ لوگ تیر رہے ہیں، اور تیرتے تیرتے وہ کنارے پر آنا چاہتے ہیں، اور کنارے پر ایک فرشتہ پتھر لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ پتھر پھینک کر مارتا ہے، وہ شخص پھر واپس اس نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے چلے، ابھی اور آپ کو کچھ دیکھنا ہے۔ پھر اور آپ آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، گھٹنوں کے بل، اور جس طرح جانور چلتا ہے ان جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اور ان کی شریر پر کچھ گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آگے چلیے اور آگے بتانا ہے، اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ پھر اور آپ آگے چلے تو حضور نے دیکھا کہ ایک ہانڈی ہے جس میں ایک عمدہ گوشت رکھا ہوا ہے، لذیذ اور خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک دوسری ہانڈی ہے اس کے اندر بدبودار گلا ہوا، سڑا ہوا اور متعفن گوشت رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ اس ہانڈی میں سے بجائے اچھی ہانڈی سے وہ گوشت کھاتے، اس خراب ہانڈی میں سے اور گلے ہوئے اور سڑے ہوئے گوشت کو وہ کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ابھی آگے چلیے اور بھی منظر آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، لکڑی، اور کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، اور کسی کا دامن اس میں اٹکتا ہے، کسی کا کپڑا اس میں پھٹ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اور اس کپڑے کو بچا کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آگے چلیے اور آپ کو بتانا ہے۔ حضور جب آگے بڑھے
تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو 2 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ ایک پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور اس شخص کے سر پر مارتا ہے، جس پتھر کے پڑنے کی وجہ سے اس شخص کا بھیجا اور دماغ باہر نکل کر آ جاتا ہے اور اس کا سر بالکل خیمہ بن جاتا ہے، کچلا جاتا ہے۔ حضور پوچھ رہے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، ابھی اور آپ آگے چلیں۔ آپ آگے چلیں تو آگے چلنے کے بعد حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، قینچیوں سے کاٹا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آگے چلیے، اس کا تذکرہ تو بعد میں کروں گا۔ پھر آپ آگے گئے تو حضور نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ نیچے اتر رہا ہے، زمین سے کچھ اوپر جا رہا ہے اور آسمان سے کچھ نیچے اتر رہا ہے، کچھ اتر رہا ہے اور کچھ جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں اس کا تذکرہ کروں گا اور آپ تھوڑا سا آگے چلیں۔ جب آپ آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین میں بیج بوتے ہیں، اس سے درخت اٹھتا ہے، کھیتیاں اٹھتی ہیں، اور ان کھیتیوں کے لگنے کے بعد اس کو کاٹتے ہیں، پھر وہ کھیتیاں برابر اپنی جگہ پر آتی ہیں، پھر وہ کاٹتے، پھر لگاتے، پھر کاٹتے، یہ عمل بار بار چلتا رہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نے سب سے پہلے جو منظر دیکھا تھا کہ وہ لوگ تھے جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، کہ گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ناخن لمبے اور زیادہ بڑے ہو جائے اور اگر اس سے وہ اپنے پیٹ کو کھجا لے تو جس کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، خون نکلنے لگتا ہے، بالکل ایسے ہی کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ کہا کہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کے بارے میں زبان درازیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیوں کو لوگوں میں اچھالا کرتے تھے کہ فلانے کی بیٹی بھاگ گئی، فلانے کی بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا تھا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نکال کر کھائے اور چبائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو انکار کرو گے۔ کسی کا دل بات پر آمادہ نہیں ہوتا، گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنے ہی سگے بھائی کا جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت نکال کر کھائے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو دوسروں کی غیبتیں کرتے، اس کی مثال ایسی ہی گویا کہ اپنا سگا مرا ہوا بھائی پڑا ہوا ہے اور اس کے گوشت کو نکال کر نوچ کر کھا رہے۔ غیبت اس معاشرے کا انتہائی سنگین گناہ بن چکا ہے۔ بہت ہمیں مزہ آتا ہے، ہماری زبان کو لذت آتا ہے، کہنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ جو لوگ جو غیبت کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، جو سامنے والا ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، کہہ رہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو کہا کہ غیبت کرنے والے کو جو سزا دی جائے گی اس ہاں میں ہاں ملانے والے کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ اور کل کہاں سے ثابت کرے گا؟ کل قیامت کی دن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تحقیق لاؤ اس بات پر جو تم نے اپنی زبان سے کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں کی عزت کو اچھالنے کے لیے کھولا تھا، یہ ثابت کرو، تب تک تمہارا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کہاں سے ثابت کیا جائے؟ تو اس معاشرے کا سنگین گناہ ہے جس نے خاندانوں کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ دوست سگے دوست کے دشمن بنے ہوئے اسی غیبت کی وجہ سے، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے اسی غیبت کی وجہ سے، وہ اس کے منہ کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے منہ کو نہیں دیکھتا، زندگیوں سے دوستی چلی آ رہی تھی لیکن اس نے اس کی غیبت کر دی، اس نے اس کی برائی کر دی، جس کی وجہ سے آپس میں دونوں کے اندر تڑانے پڑ گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی روایتوں کے اندر ملامتیں فرمائی ہیں اور بہت ساری وعیدیں اس غیبت جیسے سنگین گناہ پر آئی ہیں۔ عورتیں تو عورتیں ہی تھیں لیکن آج کل کے مرد حضرات بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بارہا کہ شیطان بڑے اچھے انداز میں غیبت کرنے لگاتا ہے کہ بھائی کسی کو بولنا نہیں چاہیے، یہ لفظ پہلے آتا ہے، کسی کو بولنا نہیں چاہیے، یا پھر بولنے کی بات نہیں ہے۔ جب بولنے کی بات نہیں ہے تو پھر بولا کیوں جا رہا ہے؟
بولنے کی بات نہیں ہے تو بولا ہی کیوں جا رہا ہے؟ ہاں اگر کسی کے اندر برائی نظر آتی ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کے بجائے جو شخص اس گناہ میں مبتلا اس کے کان میں جا کر کہا جائے کہ بھئی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس کو آپ ختم کریں، آپ اس کو دور کریں، وہ بڑی فائدے کی چیز ہے۔ نہ یہ گرفت میں آئے گا اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ صورتحال تو دور دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ عمومی یہ مزاج بن گیا ہے کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے، بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی کسی کو نہ کہیں۔ وہ اگلے والے کو یہی کہے گا کہ اس نے مجھے کہا کہ بھائی کسی کو مت کہے، یہاں تک کہ قسم دلا کر بات کہی جاتی ہے، پھر بھی اس کو قسم کے ساتھ ہی وہ بات کو نقل کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اپنے ہی تانبے کے بنے ہوئے اور لوہے کے بنے ہوئے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اس وقت اس معاشرے کا المیہ ہے اور اس معاشرے کا ناسور بنا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے تذکرہ فرمایا تھا غیبت کے متعلق بہت ساری روایتوں کے اندر کہ انسان اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اس غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو خرابی سمجھی نہیں جاتی۔ جیسے کسی سے کہا جائے کہ بھئی سور کا گوشت کاٹ کر کھائیں، کسی سے کہا جائے تو اسے کراہت کرے گا کہ نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، لیکن جہاں کھانے کا ماحول ہے بنا ہوا انہیں کراہت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں غیبتوں کے کرنے کا ماحول ہے تو غیبت کرنے والے کو بھی اور غیبت سننے والے کو بھی کوئی کراہت نہیں ہوتی، اس کو ایک تفریح کی بات سمجھی جاتی ہے، زبان کا ایک چسکا سمجھا جاتا ہے، کانوں کا ایک مزہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ گناہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا تھا۔ تو معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور ایک شخص اس نہر کے اندر تیر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اس شخص کو کنارے پر آنے کے بعد پتھر پھینک کر مارتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، جو سود کھایا کرتے ہیں، جو حلال کے راستوں کو چھوڑ کر حرام کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس وقت امت کا ایک بڑا معاشرہ اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ اس سود جیسی ملامت کی طرف مبتلا ہے، اس سود جیسی لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ گھروں کی عورتوں کی وہ صورتحال ہے کہ وہ بٹوں کے نام پر، بیاض کے نام پر اور پتہ نہیں کس صورت کے نام پر جا کر قرضے لیتی ہیں، کسی کے پاس سے پیسے ادھار لیتی ہے۔ اور مردوں کی صورتحال ہے کاروبار کے نام پر، ہوم لون کے نام پر، تجارت لون کے نام پر بینکوں سے لون لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی سود ہے، یہ بھی صاف صریح سود ہے۔ ایک تو مردوں کی صورتحال ہے اور گھر کی عورتوں کی صورتحال ہے۔ اور شادی کے موقع پر ماں باپ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے سود لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ باضابطہ ایسے واقعات سامنے دیکھنے میں آئے ہیں کہ بھائی اتنا سارا سامان لایا کہاں سے آپ نے؟ آپ کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو کہہ رہے کہ نہیں ہم نے لوگوں سے قرض لیا ہے، بیاض پر ہم نے ادھاری لی ہے، قرض لیا ہے بیاض پر۔ تو کہاں جا رہی ہے امت؟ بیاض بٹوں کی طرف جا رہی ہے، سود جیسے لعنت کی طرف جا رہی ہے کہ حضور فرما رہے کہ درہم من الربا، درہم من الربا اشد من الزنا۔ 1 روپیہ صرف سود کا، ہزاروں لاکھوں روپیہ نہیں، سود کا صرف 1 روپیہ کھا لینا اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے برا ہے۔ کیونکہ زنا ایسا گناہ ہے کہ انسان اس سے جا کر معاف کروا لے سکتا ہے، لیکن سود اس زنا سے بھی برا گناہ ہے۔ سگی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے سے برا ہے۔ حضور فرما رہے کہ 1 روپیہ کھا لینا۔ قرض کے جو مسائل تھے وہ امت میں اسی لیے رکھے گئے تھے کہ ایک محتاجگی کو دور کیا جائے، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو دور کیا جائے۔ قرض کو شریعت نے جاری کیا تھا کہ نہیں کسی کو قرض دیا جائے، کوئی کسی سے قرض لے یہ بات اچھی ہے۔ کوئی مانگ رہا ہے بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے تو دے دینا چاہیے، کوئی مانگ رہا ہے 50,000 دے دینا چاہیے، وہ اس کو دے، وہ اس کو لے، شریعت نے کہا تھا۔ لیکن یہ نہیں کہ 50,000 دے تو 60,000 واپس لے، 1 لاکھ لے تو 1,20,000 واپس دینے پڑ رہے، اسی سود کہا گیا۔ یعنی 1 روپیہ بھی اگر کوئی شخص بڑھ کر لے لیتا ہے 1 لاکھ روپیہ پر، کہتے ہیں کہ میں 1 روپیہ بڑھ کر دے دے تو اس کو سود میں شمار کیا گیا، سود میں شمار کیا گیا۔ آج تو اگر کسی کو قرض دیا جائے تو کہتے ہیں چل چائے پلا دے بھائی، چائے پلا دے،
علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا جا رہا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے لہٰذا مجھے ایک کپ چائے پلا دے، تو اس کا ایک چائے پینا بھی سود میں شمار ہوگا کہ میں قرض دے رہا ہوں نا، تیرا فائدہ کر رہا ہے لہٰذا مجھے چائے پلا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرض کو جو مشروع کیا شریعت نے کسی کی مدد کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ دوسرے کو قرض دیں، چاہے تو آپ اس کو مہلت دے دینے کے لیے، آج نہیں کل دے، مہینے بھر کے بعد اس کی فضیلتیں آئیں گی، یا پھر کبھی کہہ دیں کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہاں ضرورت مندوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھانا ایک امت کا مزاج بن گیا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی مجھے فروخت کرنی ہے، کتنے کی؟ 50,000 کی، لیکن ضرورت ہے مجھے 30,000 میں لے لو، اگلے والے بھی اسے خرید لیتا ہے کہ بھائی موبائل بیچ رہا ہوں 15,000 کا موبائل ہے، لیکن کتنے میں بیچو گے؟ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، 10,000 میں لے لو۔ بھائی اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہیں؟ ضرورت ہے پیسے کی، 10,000 میں لے لو۔ اس کی ضرورت کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے باہر کھڑے ہوئے، بازار میں کچھ لوگ آتے، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں ایک سامان بیچنا چاہتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنے میں بیچوں گے؟ اس نے کہا کہ مثال کے طور پر 500 روپے میں اس کو بیچوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کو ٹٹولا اور چھان بین کر کے دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مہنگا مجھے نظر آتا ہے، میں 500 روپے میں اس کو نہیں دوں گا بلکہ 1,000 میں اس کو دوں گا۔ کہا کہ مذاق کر رہے ہو، میں 500 میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کیوں بیچنا ہے؟ مجھے ضرورت ہے، گھر میں بیمار ہے، پریشانی میں پیسوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اسے لے لے، آپ 500 میں لے لے۔ کہا کہ نہیں 1,000 میں دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے 1,000 میں لے لے۔ اور چھان بین کر دیکھتا ہوں تو کہا کہ نہیں یہ تو 1,000 نہیں تو اور مہنگے کا ہے، یہ 3,000 کا مجھے لگ رہا ہے، لہٰذا 3,000 میں لوں گا۔ لے لو بھائی، مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو، کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ کہا کہ اور دیکھنے دے۔ اور ایک مرتبہ دیکھا کہ کہا کہ یہ تو 5,000 روپے کا مجھے لگتا ہے، لہٰذا 5,000 روپے میں لے لینا۔ لا مجھے سامان دے اور یہ 5,000 روپے لے کر جا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو 500 میں بیچنے کے لیے لایا تھا، آپ نے 4,500 روپے مجھے بڑھ کر دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے اور یہ کم قیمت میں کیوں بیچ رہا ہے، لہٰذا وہ خوشی خوشی چلا گیا کہ دماغ اور گمان سے زیادہ مجھے پیسہ مل گیا ہے، بہرحال وہ تو چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کاروبار کرنے نہیں آتا، آپ کو تجارت کے اصول نہیں معلوم ہے؟ کہا کہ مجھے کاروبار تم سے اچھا آتا ہے۔ کہا کہ کیسی کاروبار کیا؟ 500 کی چیز کو 5,000 میں خرید لیا، 5,000 میں۔ کہا کہ ہاں 500 کی چیز کو میں نے 5,000 میں جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ وہ شخص پریشان تھا، محتاج تھا، اس کی ضرورت کا میں نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے لون کا، سود کا، انٹرسٹ کا اور ایسے بیاج بٹوں کا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو کھرچتے اور اپنے گوشت کھاتے۔ اور تیسرے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ سفر کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جس میں کچھ لوگوں کے کپڑے اٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ کپڑا اس میں اٹکتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ چور، ڈاکو، اچکے ہیں جو راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستے سے لوگوں کے تکلیف دینے کا سامان بنتے تھے، لہذا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلم معاشرے کی گلیوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کہیں بھی گاڑی لگا دے گا، کوئی بھی کہیں بھی کھڑا رہ جائے گا جیسے کہ گھر کی جاگیر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا راستہ روکا کرتے تھے، لوگوں کے راستے کی تکلیف کا ذریعہ بنتے تھے، سبب بنتے تھے، لہذا ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ ایک لکڑی میں ان کا کپڑا اٹکے گا، یہاں سے جائیں گے، پھر وہاں سے جائیں گے، ایسے ہی گزرتے جائیں گے۔ پھر حضور آگے بڑھے تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ فرشتہ ان کے سر پر پتھر مار رہا ہے اور ان کا سر کچلا جا رہا ہے، جس کا بھیجا اور دماغ باہر آ جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لانے کی جانے تک اس کا سر ویسے ہی ہو جاتا ہے، پھر یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سستی کاہلی کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ کوئی غرض نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی عذر شرعی نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کر دیتے۔ جی میں آیا نماز پڑھ لیا، جی میں آیا نماز چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے۔ پھر آپ آگے بڑھے
حضور نے دیکھا کہ ایک گوشت کے اندر، ایک ہانڈی کے اندر اچھا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک ہانڈی میں خراب گوشت رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ اس خراب گوشت کو، گلے ہوئے اور سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں اچھے گوشت کو چھوڑ کر. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، جنہوں نے نکاح کیا تھا لیکن اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کسی اور کی بیویوں کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے، کسی اور کی بیویوں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتے تھے، غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے تھے، کھلکھلا کر ہنستے تھے اور ان سے باتیں کر کر اپنے گلچھرے ان کے ساتھ اڑاتے تھے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے گوشت کو ساتھ میں رکھتے ہوئے برے گوشت کو کھا رہے ہیں. کہاں ہے معاشرہ؟ کیا ہمارے علاقوں کی صورتحال نہیں ہے؟ کیا بے پردگی ہمارے علاقوں کے اندر عام نہیں ہے؟ کیا ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں بے پردہ اور بے تحاشا مارکیٹوں میں گھومتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ اور کیا یہ مسلمان معاشرے کا مرد جس کے پاس اپنی حلال بیوی ہو، اپنی حلال بیوی کو چھوڑتے ہوئے وہ کسی اور کی بیوی کی طرف اپنی نگاہ لچائی ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے؟ تمہیں اللہ نے اپنی بیویاں دی تھی، ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرو اور اچھے آسودگی کے ساتھ زندگی گزارو. تو یہ معاشرہ بجائے اپنے حلال بیویوں کی طرف ان سے عاشقی اور معشوقی کرتا، یہ کسی اور کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھاتا تھا. اس کے ساتھ قیامت کے دن ایسا معاملہ کیا جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں کو کینچیوں سے کترا جا رہا ہے. حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مقرر، وہ واعظ اور وہ بیان کرنے والے حضرات ہیں کہ جو لوگوں کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے. ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کترا جائے گا. بڑے بیانات ہیں، بڑے واعظین ہیں، بڑے مقررین ہیں اور زندگیاں اعمال سے خالی ہے، زندگی عمل سے خالی ہے. اگر نماز کے عنوان پہ بولا جائے تو بے تحاشا بول دیں گے اور خود نماز سے خالی ہے. زکوٰۃ کے عنوان سے بولا جائے تو بے تحاشا بولے گا لیکن زکوٰۃ اس کی زندگی سے نکلی ہوئی، چاہے کوئی سا بھی عنوان لے لے، بہت ساری باتیں احادیث لا کر رکھ دے گا لیکن ہماری زندگی اعمال سے خالی ہے. پتہ نہیں کون سے مقرر کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیسا معاملہ اللہ کرے گا. میں خود اس میں شامل ہوں، بولنے والا خود شامل ہے، خود بولنے والا شامل کہ اللہ ہی کے پاس جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کے لیے بولا تھا، واہ کے لیے بولا تھا یا اللہ کے لیے بولا تھا، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. تو یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے لیکن خود کی زندگیوں سے دین نکلا ہوا تھا. ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا. اور پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں. حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے اعمال ہے. امت کے جیسے اعمال ہوتے اللہ کے فیصلے ویسے آسمان سے اترتے ہیں. زلزلوں کا آ جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. علاقے کے علاقے اللہ تباہ کر کے رکھتے تھے. اللہ ایک دکھا رہے منظر نامہ کے قیامت کا منظر تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. لیکن وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے بچاتے ہوئے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھاتے تاکہ ہماری طرف لوٹے ہو. زلزلوں کو دیکھ کر لوٹے تو صحیح، حالات کو اور طوفانوں کے لشکر کو دیکھ کر لوٹے تو صحیح کہ جو حالات آ رہے امت کے اعمال ہیں کہ جس طرح امت کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں اللہ کے فیصلے آسمان سے زمین کی طرف ویسے ہی اترتے. تو یہ جو زلزلے آئے ہیں اس وقت ترکی کے اندر، ملک شام کے اندر یا پھر دوسرے علاقوں کی صورتحال ہے، کہیں پر بارشیں زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں طوفان کی تباہی مچ جاتی ہے، تو یہ ہمارے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کے بدلے ہمیں ہلاک کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے معراج کے سفر میں دیکھا تھا. یہ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو زمین کے اندر بیج بوتے ہیں اور اس سے کھیتیاں لگتی ہیں اور پھر اس کو کاٹتے، پھر وہ لگتی ہے پھر کاٹتے، یہی سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. حضور نے پوچھا کہ یا رسول جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب دین کے تقاضے آتے تھے، مسجد کا مسئلہ آتا، مدرسے کا مسئلہ آتا، بیواؤں کا مسئلہ آتا، مسکینوں کا مسئلہ آتا، جب کبھی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی آواز لگتی تھی تو یہ نہ جیب کو دیکھتے تھے نہ گھر کو دیکھتے تھے، اپنا مال اٹھا کر اللہ کے راستے میں اور اللہ کے تقاضوں پر خرچ کر دیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن بیج کو بوئیں گے اور پھر کھیتیاں لگیں گی، کاٹیں گے پھر بوئیں گے، کھیتیاں لگتی جائیں گی، اس کا انہیں فائدہ کر قیامت کے دن نظر آئے گا. تو یہ حالات تھے جن حالات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. پھر اس کے بعد بیت المقدس کے بعد کا ایک سفر ہے اور اس کے بعد کے چند واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کو
بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔